شکریہ ادا کرنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم الا للہ وقال اللہ تعالی الا لہ الخلق والامر صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام خواتین و حضرات کو، سامعین کو، شرکائے اس تاسیسی مجلس پاکستان رائٹس موومنٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ملک کے مختلف حصوں سے آپ تشریف لائے ہیں، مرد و خواتین، طلبہ، وکلاء، صحافی اور مختلف پیشوں سے، مختلف واک آف لائف سے، مختلف پروفیشن سے تعلق رکھنے والے سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، سب کو میں ویلکم کرتا ہوں، سب کا میں بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری دعوت پہ آج آپ لوگ یہاں تشریف لے آئیں۔ میں بالکل ابتدائی میں دانیال عبداللہ کو بھی شاباش اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی اس بھرپور انفرادی کوشش سے آج کی یہ خوبصورت مجلس وہ ممکن ہو سکی ہے۔ ہم آج ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھ رہے ہیں، پاکستان رائٹس موومنٹ، جو ایک اسلامی، عوامی، جمہوری، مزاحمتی، انقلابی جماعت اور تحریک ہوگی، اور جو پاکستان کو 1973 کے دستور کے مطابق، جو حقیقی دستور ہے، اس کے مطابق پاکستان کی تشکیلی نو کرے، پاکستان کی تعمیری نو کرے۔ اور ہمارا یہ دستور، جس طرح بہت سی باتیں یہاں آئی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں پاکستان پہ، ان میں سے ایک نعمت 1973 کا دستور، اور میں فریمر آف دا کانسٹیٹیوشنز کو، جو اس دستور کے بنانے والے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اس دستور نے پاکستان کے اندر اسلام کا مسئلہ حل کر دیا ہے، اور اس میں ایسی دفعات شامل ہیں کہ جس کے اوپر عمل کر کے ہم اس ملک کو اقبال اور قائد کے خوابوں، شہدائے پاکستان کے خوابوں کے مطابق ایک اسلامی، عوامی، جمہوری اور فلاحی ریاست اور پاکستان وہ بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس دستور نے اسلام کا مسئلہ حل کر دیا ہے، تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اسی دستور میں لکھا گیا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اسی دستور میں لکھا گیا ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہوگی۔ اسی دستور کے اندر فیڈرل شریعت کوڈ ہے۔ اسی دستور کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل یا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے۔ اسی دستور کے اندر سود حرام ہے۔ اسی دستور کے اندر لکھا گیا ہے شراب حرام ہے۔ اسی دستور کے اندر زکوٰۃ کے نظام کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی دستور کے اندر صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا، اور اسی دستور کے اندر تمام کی پوسٹ پر جو لوگ آئیں گے وہ ختم نبوت کا حلف لیں گے۔ تو اس دستور نے اسلام کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اب پاکستانی قوم نے بحیثیت مجموعی اسلام کے حق میں اپنا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب اصل ایشو یہ ہے کہ یہاں پر ایک قبضہ گیر طبقہ ہے، یہاں پر ایک ایسا طبقہ ہے جو اس دستور کے مطابق، بانیان پاکستان کے خوابوں کے مطابق اور عوام کے امنگوں کے مطابق اس پاکستان کی تعمیری نو اور تشکیلی نو نہیں ہونے دے رہی۔ اسی لیے ہم نے پاکستان رائٹس موومنٹ کا، اس تحریک کا آج سے ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیسا پاکستان چاہتے ہیں؟ ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں ڈکٹیٹرشپ نہ ہو، جہاں امیریت نہ ہو، جہاں ہائیبرڈ ڈیموکریسی کے نام پر بند کمروں کے اندر
چند طاقتور لوگ اختیارات کے مالک نہ ہوں، جہاں عوام کے حق کی حکمرانی جو کہ اللہ نے عوام کو دیا ہے ان کے اوپر ڈھاکہ نہ ہو، جہاں عوام حکمران ہو، جہاں ٹرو ڈیموکریسی ہو، اور جہاں ووٹ کا تقدس ہو، کوئی اس کا تقدس پامال نہ کرے، جہاں استحصال نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو، دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں نہ ہو، طبقاتی تقسیم نہ ہو، اشرافیہ کے نام پر بدماشیہ اور مافیا کا راج نہ ہو، اور جو 1% ریپبلک نہ ہو بلکہ عوامی جمہوریہ ہو، جہاں مساوات ہو، معاشی انصاف ہو، سماجی عدل ہو، اور جہاں پر جہالت ناخواندگی کے ڈیرے نہ ہو، جہاں غربت اور بیماریاں اور قرضے نہ ہوں، اور جہاں پر تعلیم ہو، صحت ہو، معاشی خوشحالی ہو، جہاں بولنے کے اوپر تعزیریں نہ ہوں، جہاں پریس چین کے اندر اور صحافت ہتھ کڑیوں کے اندر نہ ہو، جہاں پر زبان بندی نہ ہو، اور جہاں پر انصاف کے دروازے سونے کی چابی سے نہ کھلے، جہاں پر مفت انصاف ہو، فوری انصاف ہو، اور ہر ایک کے لیے دستیاب انصاف ہو، جہاں کے نوجوان نشے کے عادی نہ ہو، جہاں کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گن نہ ہو، جہاں پہ نوجوان کرائم کا وہ شکار نہ ہو، اور جہاں پر احساس تحفظ سے محرومی نہ ہو اور حقوق کے محرومی کا شکار نہ ہو خواتین، اور جہاں پر اقلیتیں ہماری خوفزدہ نہ ہوں اور اپنے حقوق سے محروم نہ ہوں، جہاں پر جبری گمشدگیاں نہ ہوں، جہاں پر ملٹری آپریشن نہ ہو، جہاں پر ماورائے عدالت مسح شدہ لاشیں پاکستانی عوام کو نہ ملے، ایک ایسا پاکستان جو کشمیر کی آزادی کے لیے لانچنگ پیڈ ہو، ایک ایسا پاکستان جو اقصی غزہ اور فلسطین کی آزادی کے لیے فرنٹ لائن کردار ادا کرے، ایک ایسا پاکستان جس میں عافیہ امریکی قید سے گزشتہ 23 سال میں وہاں قید اور تکلیفوں اور ٹارچرز کے اندر نہ ہو، ایک ایسا پاکستان ہم چاہتے ہیں جو اقبال اور قائد کے خوابوں کے مطابق ایک اسلامی فلاحی جمہوری ریاست ہو۔ اسی کے لیے ہم نے آج یہاں پہ اکٹھ کیا ہے، اور یہ پاکستان رائٹس موومنٹ، رائٹس، ریزسٹنس اور ریفارم کے نعرے کے ساتھ ہم اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ مجھے علم ہے کہ یہ بہت بگیننگ ہے، ابتدا ہے، آغاز ہے، اور کوئی بھی آغاز اور ابتدا مشکل بھی ہوتی ہے اور مختصر بھی ہوتی ہے، لیکن اگر سمت درست ہو، اور جس طرح مولانا حسین احمد دشانی صاحب نے کہا، اخلاص ہو، اپنی ذات کے لیے نہ ہو، مقصد، مشن، کاز، نصب العین کے لیے آپ جدوجہد کرنے والے، اور اسے اپنے عمل سے ثابت کریں، ٹال کلیمز نہ ہوں، بلند بانگ دعوے نہ ہوں، بلکہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی قربانی سے آپ ڈیمانسٹریٹ کر لیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو اس تھوڑی سی آغاز میں، اس مشکل آغاز میں اللہ تعالیٰ پھر برکت ڈالتا ہے، اور پھر قافلے جو ہیں وہ منزل کی طرف جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں 80 سال تقریباً ہونے والے ہیں پاکستان کے، اور ان 80 سالوں میں آپ لوگوں کی گفتگو میں نے سنی، اور میں سنوں گا بھی، اس مجلس کے بعد بھی میں یہاں پہ موجود ہوں، آپ سب لوگوں کی گفتگو سنوں گا۔ 80 سال میں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ افریقہ کی ممالک کی ہماری اسما خواجہ صاحبہ مثال دے رہی تھیں، یہاں پہ چائنا کی مثال دی گئی، بہت سے دوسرے ممالک جو ہم سے بعد میں آزادی حاصل کر گئے وہ کہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ لیکن 80 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کوما میں ہے۔ اس وقت جب ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، ایک جعلی پارلیمنٹ ہے، عملاً دستور معطل ہیں، عملاً عدالتیں غیر مؤثر ہیں، پریس کے اوپر، بولنے کے اوپر، آزادی اظہار رائے کے اوپر، ایکسپریشن کے اوپر مکمل طور پر پابندیاں وہ لگی ہیں۔ وفاقی اکائیاں جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وہ ناراض ہیں، اور وفاق اور فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان وہ فاصلے ہیں،
اور حکومتی محکمے خود مافیا اور کرپشن کے گڑھ بن چکے ہیں، جس میں ہمارے خود ایک سابق وزیر اعظم نے خود یہ کہا ہے کہ صرف FBR کے اندر 10,000 ارب روپے کا کرپشن یہ سالانہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کے اپنے ادارے جو عوام کی خدمت کے لیے ہیں وہ مافیا کی اور عوام کی لوٹ مار کے وہ مراکز بن چکے ہیں۔ اس وقت جو معیشت جس کا ہر بچے کے ساتھ، ہر باشندے کے ساتھ معیشت کا تعلق ہوتا ہے، آپ معیشت کو اگر آپ لے لیں تو ریسنٹلی ابھی 3-4 دن پہلے جو رپورٹس آئی ہیں کہ پاکستان اس وقت بدترین غذائی تحفظ کا شکار ہے، غذائی عدم تحفظ کا، اور 53% لوگ غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ہر 4 میں سے ایک فرد، ہر 4 میں سے ایک گھر اس کو پراپر غذا نہیں مل رہی۔ لوگ ایک غذائی عدم تحفظ کا ایسے شکار ہیں کہ بھوک اب ایک قومی ایمرجنسی بڑھتی جا رہی ہے، غربت سے آگے بڑھ کر اب یہ ایک قومی ایمرجنسی وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بے روزگاری گزشتہ 21 سال کی بلند ترین شرح پہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے نوجوان اپنے 5 مرلے کا گھر اپنے بہن اپنی ماں کے زیورات فروخت کر کے، اپنا ٹریکٹر فروخت کر کے ہیومن ٹریفکرز کو، انسانی سمگلروں کو پیسے دے کر اپنے پیسوں سے موت خرید رہے ہیں، اپنے پیسوں سے وہ موت۔ بدترین قسم کی اس وقت ایک بے روزگاری ہے۔ ایکسپورٹ، آسما بیٹھی ہوئی ہیں، خود ایکسپورٹر ہیں، اس وقت پاکستان کا ایکسپورٹ جو ہے سیکٹر وہ تباہ ہو چکا ہے، اور FDI فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اکانومی کی، وہ اس وقت کم ترین سطح کے اوپر ہے۔ IMF کے جتنے بھی پروگرامات ہم لے چکے ہیں 2 درجن تقریباً ہو گئے ہیں، انہوں نے سوائے ہمیں غربت کے، سوائے ہمارے مسائل میں اضافے کے، اور سوائے ہماری غلامی کے اندر اضافے کے ہمیں اور کچھ نہیں دیا ہے۔ اس وقت ایک مافیا کا، ایک اشرافیہ کا، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ وہ شوگر جو 60-65 روپے پر KG پروڈکشن لاگت ہے، وہ عوام کو 210 روپے میں ابھی تک مل رہی تھی، اور خود حکومت ایکسیپٹ کر رہی تھی کہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، عوام کو لوٹا جا رہا ہے، لیکن وہ بے دست و پا تھی، وہ عوام کو بچانے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکی۔ پاکستان کے بجٹ میں سب سے بڑا رقم وہ ڈیفنس بجٹ ہے، اور ڈیفنس بجٹ کے بعد سب سے بڑا رقم IPPs کا ہے۔ عوام کے اوپر لگانا، جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ تو نیچے جا رہا ہے، عوام کے اوپر لگانا وہ کوئی 4-5 نمبر پہ آ کے ہماری بجٹ کے اندر اس کی صورتحال وہ بنتی ہے۔ UNDP یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کی جو 2019 کی رپورٹ ہے، اور جو پاکستانی حکومت کے ساتھ انہوں نے خود جمع کی آفیشیل رپورٹ ہے، اس کے مطابق 50% بجٹ وہ پاکستان کا اشرافیہ کھا رہا ہے۔ 17.4 ارب ڈالر سالانہ اس وقت 2019 میں یہ اس کی مالیت تھی، اور باقی 50 جو فیصد بجٹ ہیں وہ 24-25 کروڑ عوام کے لیے، اور 1% اشرافیہ وہ اس وقت 50% جو ہیں وہ بجٹ رہے۔ ابھی ریسنٹلی جو خبر آئی ہے کہ 10% لوگوں کے پاس پاکستان کی 60% دولت جمع ہو چکی ہے۔ ایک بدترین اور خوفناک قسم کی طبقاتی تقسیم جو اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جائے گی۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں ہیں، تعلیم سے دور ہیں، گندا پانی پی رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا، ان کو تحفظ حاصل نہیں ہے، اور دوسری طرف گیٹڈ کمیونٹیز ہیں، ایسے کمیونٹیز ہیں جن کو سب کچھ دستیاب ہیں، اور جو پاکستان کے اندر انہیں اپنے لیے ایک نیا ایک ملک اور ایک نیا جو ہے ایک وطن وہ بنا لیا ہے۔ 1 کروڑ نوجوان وہ اس وقت نشے کے عادی ہیں، ڈرگ ایڈکٹس ہیں پاکستان کے اندر، اور 62 ممبر کنٹریز یونائٹڈ نیشن کے ایسے ہیں کہ جن کی آبادی سے ہماری ڈرگ ایڈکٹ کی آبادی بڑھ گئی ہے۔ اس وقت پاکستان میں نشے کا جو کاروبار ہے اس کا والیوم ہے 80 ٹائمز آف دا ڈیفنس بجٹ آف پاکستان۔
पाकिस्तान के डिफेंस बजट को 80 से ज़रब दो तो ये है पाकिस्तान में ड्रग के कारोबार का वॉल्यूम। और जो आपके 1 करोड़ बच्चे जो इस वक्त ड्रग ले रहे हैं, ये दरअसल ड्रग भी ले रहे हैं, लेकिन जो बच्चा, जो नौजवान ड्रग का आदी है, वो दरअसल क्राइम का भी आदी है। मेडिकल रिपोर्ट ये है और रिसर्च ये है कि एक आम फर्द की निस्बत ड्रग एडिक्ट 9 टाइम्स ज़्यादा वायलेंस की तरफ मुतवज्जो होता है और अपने करीब तरीन लोगों की तरफ वायलेंस की तरफ मुतवज्जो होता है। और जो ये 1 करोड़ लोग हैं, इनका एज ब्रैकेट क्या है? 15 साल से लेकर 39 साल के 1 करोड़ लोग, 15 साल से लेकर 39 साल तक के 1 करोड़ लोग इस वक्त पाकिस्तान में वो नशे के आदी हैं। तो ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। आपके जो आला तालीमी है, यूनिवर्सिटीज़, वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं, वो इस वक्त नज़ा की हालत में हैं। ख़वातीन जो हमारी आबादी का 50% है, उनकी शर ख़ानदगी शर्मनाक हद तक कम है। उनकी जो बैंक अकाउंट्स है वो खौफनाक हद तक कम है। और आपको ये जान के हैरत होगी कि पाकिस्तान के बैंक्स जो कारोबार के लिए कर्जे देते हैं, उसमें ख़वातीन का हिस्सा सिर्फ 1% है। सिर्फ 1% जो बिजनेस के लिए लोन देती है पाकिस्तान की जो बैंक्स हैं, वो सिर्फ 1% ख़वातीन को जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो खुद इख्तियारी है, अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना है, और जो माशी आज़ादी है, उससे हमारे इस मुल्क के ख़वातीन जो हैं वो कितने ज़्यादा दूर हैं। इसी तरह क्लाइमेट चेंज का इशू है। पाकिस्तान का जो कार्बन इमिशन है वो तो 0.7% है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त 5 सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से मुतासिरा ममालिक में है। और जो सैलाब आ रहे हैं, जो तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, और जो तबाही उसके नतीजे में हमारी ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, और जिस तरीके से जंगलात की कटाई हो रही है। इस्लामाबाद के अंदर आप लोगों के सामने बात आई कि पूरे के पूरे जंगल साफ़ किए जा रहे हैं, पूरे के पूरे नेशनल पार्क को साफ़ किए जा रहे हैं। और इस वक्त बिला शक व शुबा हज़ारों दरख्त गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों में इस इस्लामाबाद के अंदर वफाकी हुकूमत के नाक के नीचे वो काटे गए। तो इस वक्त क्लाइमेट चेंज, उससे मैं खुद जलालपुर पीरवाला जो सतलज के किनारे एक तहसील है वहाँ पे गया हूँ, और सैलाब के 2 माह बाद जब मैं गज़ा से वापस आया तो मैं जलालपुर पीरवाला गया। अभी तक बहाली नहीं हुई है, अभी तक लोग खुले आसमान तले पड़े हैं, अभी तक बिजली बहाल नहीं हुई, अभी तक इंटरनेट तक उनकी रसाई नहीं हुई है। और हर साल अगर इस तरह के सैलाब और तूफ़ान आएंगे तो पूरे के पूरे जो इससे गुर्बत जिस तरीके से बढ़ेगी, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मसले पैदा होंगे, उससे जो माशी नाहमवारी पैदा होगी, उसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से जो पैसे आए हैं वो कहाँ खर्च हो रहे हैं? क्या वो क्लाइमेट चेंज के लिए ही खर्च हो रहे हैं कि हम उस चैलेंज का मुकाबला कर सकें, अपने आवाम को, अपने मुल्क को बचा सकें, अपने माहौलियात को बचा सकें? ये हमें नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से दूसरे इश्यूज़ हैं इस मुल्क के, खुसूसन लॉ एंड ऑर्डर्स के इशू हैं, इंसाफ की फराहमी के इशू हैं। तो हम इसलिए जमा हुए हैं कि ये सारे मसाइल हम खुद फेस कर रहे हैं। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, आवाम के अंदर रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये सारे मसाइल हम खुद फेस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम इन मसाइल का जिस तरह इदराक करते हैं, इसी शिद्दत के साथ इसके हल के लिए कुछ किरदार अदा करें, अपने हिस्से की शमा जलाएं, कोशिश करें, जदोजहद करें। और जिस तरह बात आई है, वसाइल की कमी नहीं है, ज़हानत की कमी नहीं है, सलाहियत की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। असल चीज़ डायरेक्शन की है, असल चीज़ लीडरशिप की है, असल चीज़ एक ऐसे प्रोग्राम की है और उसको अमली करने की है कि जिसके नतीजे में हम इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें और कौम को इन मुश्किल से, इस इम्तिहान से जो हैं वो निकाल सकें। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देख लीजिए। 1 से लेकर 40 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं वो आवाम के लिए। शायद आप में से बहुत कम लोगों को इल्म होगा
کہ 1 سے لے کر 40 تک جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکلز ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے، وہ ریاست کی ذمہ داریاں شو کرتا ہے، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز شو کرتا ہے، یہ شو کرتا ہے کہ ریاست نے، حکومت نے کیسے کام کرنا ہے. اور 1 سے لے کر 40 تک کے آرٹیکلز ہمیں بتاتی ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے گود جیسی، ریاست پرورش کرے گی، ریاست تحفظ دے گی، ریاست ترقی دے گی، ریاست سرپرستی کرے گی، ریاست رہنمائی کرے گی، ریاست عوام کو، معاشرے کو آگے بڑھائے گی. یہ سب 1 سے لے کر 40 تک کے آرٹیکل، لیکن یہ کبھی ڈسکس نہیں ہوتے، نہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتے ہیں، نہ میڈیا میں ڈسکس ہوتے ہیں، نہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو ڈسکس کرتی ہیں. آپ دیکھیں 1 سے لے کر 40 تک کے آرٹیکلز میں دستور نے ریاست اور حکومت کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ روٹی دے گا، کپڑا دے گا، مکان اور چھت دے گا، تعلیم دے گا، صحت دے گا، اور مفت اور فوری انصاف دے گا، جان، مال، عزت و آبرو اس کا تحفظ دے گا اور انشور کرے گا اس تحفظ